مارچ کا ہم اپنا 83واں یوم پاکستان منا رہے ہیں، اور یہ دن ہماری تاریخ کا ایک سنگ میل ہے، ہماری تاریخ کا ایک تابناک لمحہ ہے۔ مسلمانوں بر صغیر کی طویل جدوجہد جو 7 سال کے بعد پاکستان کی صورت میں ظہور پذیر ہوئی، اور 14 اگست 1947 کو ہم اپنا مقصد حاصل کیا پاکستان کی صورت میں۔ قرارداد پاکستان کے بعد قیام پاکستان اور پھر تعمیر پاکستان کے تمام مراحل میں ہمارے شعراء کرام نے وطن سے اپنی محبت کا اظہار شاعری کے ذریعے کیا۔ وطن کی ترقی، خوشحالی، اس کی شان کے گیت گائے، نغمے گائے، اور اپنے جذبے حب الوطنی، محبت اور قومی یکجہتی کا اظہار کیا۔ آج بھی ہمارے شعراء کرام اسی حوالے سے اپنا کلام پیش کریں گے۔ میں یہاں پر بلانا چاہوں گی نیاز بندان کراچی کے بانی چیئرمین جناب رونق حیات صاحب کو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیاز بندان کراچی نظر انداز اہل قلم کی آواز ہے، اور اہل قلم کے حقوق کے حصول کے لیے سرگرم ہے۔ تو میں درخواست کروں گی جناب رونق حیات صاحب سے بھی تشریف لائیں اور خود استقبالیہ پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں فالان انٹرنیشنل کلب کے جنرل سیکریٹری ندیم اقبال صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی محبتوں کے سبب، عنایتوں کے طفیل ہمیں یہ مشاعرہ گاہ آج حاصل ہے۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شہر کراچی شہر قائد کہلاتا ہے۔ یہ شہر اتنا بڑا شہر ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہیں اس شہر سے بہت چھوٹے ہیں، اور اس کے اسی حساب سے اس کی پلاننگ ہوئی، آبادی، ڈیموگرافک تبدیلیاں آپ کے سامنے آتی ہیں، تو اسی طرح مسائل بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر سماعت گاہوں کے بھی مسائل ہیں ہمارے شہر میں، کہ ادبی تقریبات، ثقافتی تقریبات اور اس طرح کی تقریبات جو معاشرے میں مثبت رویوں کا حاصل ہے، شعر و ادب کو پروان چڑھاتی ہے، ہماری ذہنی نمائی کرتی ہے، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کی آداب سکھاتی ہے۔ تو یہاں پر سر دست سماعت گاہوں کا بڑا فقدان ہے۔ پہلے کشمیر روڈ پر جو اسپورٹس کمپلیکس تھا، اس کی سہولت بھی شعراء اور ادبا کو حاصل تھی، وہاں بہت آسانی سے ہم پروگرام کرتے تھے، بلکہ ہماری تنظیم نے اس مقام کو روشناس کرنے میں بہت اساسی کردار ادا کیا۔ ہم نے بے شمار تقریبات وہاں پر کی۔ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ابتدائیہ میں نے پیش کیا ہے، یہ صرف اس لیے پیش کیا گیا کہ ہمارے اہل نظر کو، ادبی تنظیموں کو بہت سارے مسائل جو ہیں اس سبب سے درپیش ہیں، اور ہمارا ادب بھی اس وجہ سے سمجھے کہ عوامی سطحوں سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے، کہ اس کو عوامی پذیرائی حاصل نہیں ہو رہی ہے، کہ لوگ جو ہیں ادبی محفلوں میں دور دراز مقامات پر منعقد ہونے پر جو ہے وہ شریک نہیں پائے جاتے ہیں۔ آج کی یہ تقریب جو ہے اس سلام پاکستان ایک مشاعرہ ہے، جس کے بارے میں ہماری معزز صاحبہ نے ناظم تقریب ہیں انہوں نے فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے عہدیداروں کی جو نئے عہدیدار ہیں ہمارے، ان کی ایک حلق برداری کی تقریب شروع میں تھی،
لیکن یہ کہ ابھی ہمارے کچھ صاحبان تشریف نہیں لائے، ہمارے نو منتخب صدر نائب صدر تشریف لے آئے راشد ایوبی صاحب تشریف۔ دیکھیے ہماری تنظیم تقریباً 40 سال سے اسی طرح سرکل عمل ہے جس طرح آج ہے، یعنی آگے چلے دم لے کر، بیچ میں ہمارا دم ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کسی بھی تقریب کی کامیابی کا انحصار اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ منبع علم، شاعر بے بدل، صاحب دان و حس و بینش، عالم بے بدل حضرت پروفیسر سعد انصاری صاحب کسی بھی تقریب میں تشریف فرما ہوں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی ادبی تقریب نہیں ہو سکتی۔ یہ ہماری اور اس سماعتگاہ میں بیٹھے ہوئے اہل نظر کی، سامعین کی اور اس تقریب کی اور نیاز بندان کراچی کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج کی اس تقریب کی صدارت پروفیسر سعد انصاری صاحب فرما رہے ہیں، جن کے بارے میں مشتاق یوسفی نے کہا کہ ہم سعد انصاری کے عہد میں جی رہے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری پر، آپ کی ہماری سرپرستی فرمانے پر۔ پھر یہ ہے کہ ہماری آج کی جو مہمانان خصوصی ہیں وہ محترمہ گلنار آفرین صاحبہ۔ گلنار آفرین صاحبہ جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ میں گلنار آفرین ہوں اور وہ رونق حیات ہے۔ میں اس سے بڑا تعلق نہیں کرا سکتا۔ آج کی بہت ساری خصوصیات بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری بہن نجمہ عثمان صاحبہ جو لندن سے تشریف لائی ہیں وہ بھی اس تقریب کی مہمان خاص ہیں اور یہاں تشریف فرما ہے۔ یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے۔ پچھلی مرتبہ آپ تشریف لائی تھی تو ہم نے آپ کے لیے تقریب منعقد کی، لیکن یہ کہ آپ تشریف لے گئی تھیں اور مجھے کل ہی یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے نہایت محترم اور ہمارے بڑے بزرگ دوست کہ حضرت خواجہ رضی حیدر کی یہ فرض کزن ہے، ماموزاد خودیزان بہن ہے۔ یہ بہن جان کر تو میرے دل میں اور ان کے لیے احترام بڑھ گیا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ خواجہ رضی حیدر صاحب کا تعلق کچھ ایسا ہے میرے ساتھ کہ ہم نے جب لکھنا اور سننا شروع کیا تھا تو ہم نے ان کو بھی ابتدائی ایام میں سنا تھا، اور اس وقت دنیا ادب کی بہت بڑی شخصیت جو ہر مشاعرے کی عزت اور آبرو سمجھے جاتے ہیں وہ اس وقت لب شاعری فرماتے تھے جب الحسن میں ہمارے صاحب بھائی نیا سور، نصیر ترابی اور یہ سب لوگ بیٹھا کرتی تھی، تو اس وقت جناب ہمارے افتخار عاجی صاحب جو تھے وہ صرف ایک ادنا طالب علم کی طرح صرف سنتے تھے۔ بالکل میری آواز خدا سن رہا ہے، یہ محفل سن رہی ہے اور میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی آپ تصدیق کر دیجیے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے جو حلقہ شورائے باغ ابھی منتخب ہوا ہے بلکہ قائم ہوا ہے، معرض وجود میں آیا ہے، اس کے جو بانیان ہیں ڈاکٹر افتخار احمد ملک ایڈوکیٹ صاحب اور ڈاکٹر عابد جاوید شیروانی صاحب، جو ہمارے ساتھ ابتدائی طور سے جڑے ہوئے تھے اور بیچ میں ہماری تقریبات کا ایک تسلسل نہیں قائم رہا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ میں آپ کے سامنے بہت زیادہ علیل رہا، لیکن مجھے آج کے پتہ چلا کہ میں کل بھی بیمار تھا اور آج صبح بھی میری طبیعت صحیح نہیں تھی، لیکن آج شام میری طبیعت بہت صحیح ہے
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا علاج غم جو ہے یہ ادبی تقریبات اور احباب کی موجودگی ہے جس کی وجہ سے میں کھاتا ہوں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے میرے بہت ہی محترم میرے بزرگ حضرت بہت بڑے نقاد اپنے دور کے، جن کی کتاب تنقید کی شعرہ میں کیا بتاؤں شہرت دوام اس نے حاصل کی، بت خانہ شکستم من، حضرت امیر حسین جلیسی جو ملاحات پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے تھے، اور ان کے صاحبزادے جناب حیدر حسین جلیسی بھی اس محفل میں تشریف رکھتے۔ موت سخن کا ایک بہت بڑا دائرہ ہے، عالمی سطح پر موت سخن جو ہے وہ عالمی سطح پر اپنا اعتبار قائم کر چکی ہے۔ اس کا چینل اور اس کی نشریات، اس کی کتابوں کی اشاعت، اس کے مشاہدے، یہ سب چیزیں نہایت بہت قلیل عرصے میں انہوں نے بہت اہمیت اختیار کی۔ تو یہ کہ نسیم شیخ صاحب اس کے بانی بھی ہیں اور اس کے روح بھی ہیں، میں چاہتا ہوں ان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے شہر میں، ہمارے شہر میں ایک سلسلہ قائم ہوا کہ اپنی اظہارات کا ایک سلسلہ قائم ہوا، اظہار خیال کا ایک سلسلہ قائم ہوا، اور گزشتہ ایک سال سے ہماری ادبی حلقوں سے ذرا سا ہٹ کر یعنی سماجی رگ پر جس نے ہاتھ رکھا، ڈائیلاگ، مکالمہ، تو ہمارے ہی دوستوں میں ہمارے ایک محترم دوست جو ہیں انہوں نے بس میں مکالمہ کی بنا رکھی، اور کل اس کی سالگرہ تھی، یعنی کہ اس کی کامیابی کی ایک روشن دلیل ہے کہ ایک سال جو ادبی سلسلہ قائم ہوا، اور وہ سمکنات جناب قاضی جمیل صاحب اس کے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ میری تقریب ہے، میں نے کہا چونکہ گزشتہ گزری ہوئی کل کی بات ہے، مبارکباد پیش کروں۔ ہمارے نئے عہدیداروں کی فہرست کچھ اس طرح ہے، جو بعد از مشاعرہ یہاں ایک ہماری تقریب ہوگی حضرت عادی کی، وہ تقریب وہ ہماری کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے سینئر وائس چیئرمین جناب الطاف احمد صاحب ہمارے ساتھ ہر دم اور قدم بقدم جڑے ہوئے ہیں، وہ وائس چیئرمین ہی ہیں۔ ہماری صدر صاحبہ جو ہماری تقریب کی نظامت بھی فرماتی ہیں، اور حقوق نسواں پر ان کا بہت اہم مقالہ شائع ہوا ہے پی ایچ ڈی کا، ڈاکٹر نصرت عباسی صاحبہ جو افسانہ نگار بھی ہیں، شاعرہ بھی ہیں، اور یہ کہ بہت اچھی جائزہ نگار بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بہت ہی خلوص کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو ہماری نصرت عباسی صاحبہ اس کی حزب سابق صدر ہیں، راشد ایوبی صاحب، منظر ایوبی صاحب کے داماد محمد راشد ایوب صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی صاحبزادی منظر ایوبی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، تو وہ ہمارے نائب صدر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جنرل سیکرٹری تنویر سخن صاحب ہیں یہاں پر، اور ان کے جوائنٹ جو ہیں وہ چاندری یہاں پر ہیں، اور سب سے اہم پوسٹ جو ہے وہ کہ ہر جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، لیکن جو سب سے اہم پوسٹ ہوتی ہے کوآرڈینیٹر کی، تو ہم نے چیف کوآرڈینیٹر جو ہے مسعود مسیح صاحب کو منتخب کیا، اور ان کی بیگم عفت مسعود جو ہے وہ آپ صاحبان جانتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی حیدر حسین ناراض نہ ہوں کہ وہ مزاح کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ سنجیدگی کی طرف تشریف لے آئیے، تو مجھے یہ نوید مسرت ملی کہ وہ الحمدللہ اب سنجیدہ شاعری کی جانب ہمارے جو زینہ پاکستان ایک تنظیم ہے جس نے حیدرآباد میں عالمی مشاعرے میں بہت کچھ کیے، اس کے مرکزی جنرل سیکرٹری صاحبزادہ عتیق الرحمان صاحب یہاں تشریف فرما ہے، اور
سب بڑی بات یہ ہے کہ ہماری اس محفل میں آج پہلی مرتبہ سلام گزار کے بانی حضرت مقبول سیدی صاحب تشریف لائے ہیں. میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں, ان کا استقبال کرتا ہوں اور اپنی تمام نشستوں سے ان کو جوڑتا ہوں. تو رانا صاحب ہیں ہمارے اور دیگر احباب ہیں, میں اگر کسی کا نام شہناز رضوی جو ہیں وہ ہم نے ان کی کتاب کی تقریب رونمائی کی تھی, اور زینت اللہ خانی ہماری بہن, ان کی کتاب ہم نے بہت خوبصورت کتاب شائع کی, لیکن وہ بنوس یہ کہ رونمائی سے محروم ہے. تو شائستہ یہاں بیٹھی ہیں سادہ احباب, وقار تہذیب بے انتہا بیمار ہیں ہمارے شاعر, لیکن وہ یہاں میں اب تمام صاحبان کا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر توصیف صاحب تشریف لائے, اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے ہمارے لیے. شجاع الزمان صاحب یہاں تشریف لائے, میری بیگم یہاں خبر خاتون اول یہاں تشریف فرمائے, میری بیٹی یہاں ہے, تو شادیہ آئیں یہاں پر, یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. شادیہ کا تعلق میرے بیٹے شعیب نے کروایا تھا, اور یہ ہماری ابتدائی نشستیں جو ہماری سٹی کلب میں ہوئی اس میں تشریف لائیں. اب تو ماشاءاللہ عالمی شاعرہ ہیں, پوری دنیا میں گھومتی ہیں اور گھومتی ہیں, میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں. ہماری تنظیم نظر انداز قلم کازوں کو ادبی منظر نامے سے جوڑتی ہے, پاکستانی ادب کے فروغ کا فریضہ انجام دیتی ہے, اہم مسائل پر پروگرام کرتی ہے, تقریبات پذیرائی کی اعلیٰ کتب کی کم دام و اشاعت بھی کرتی ہے. اردو کی نئی بستیوں کا جو یہ اصطلاح ہے, یہ اردو کی نئی بستیوں کی اصطلاح جو ہے جناب پروفیسر سعد انصاری صاحب نے ایجاد کی. آج اردو کی تمام نئی بستیاں جو ہیں ان میں جب بھی اردو کی نئی بستی کہا جاتا ہے تو اس کے بانی سعد انصاری صاحب ہیں سب سے پہلے اردو کی نئی بستی کا لفظ. اور ہم نے شاعری میں نثر میں تازہ کاری کا لفظ بھی ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے سعد بھائی نے اس کو لکھنا شروع کیا. خیر ان کی تعریف تو میں کیا کر سکوں گا, میرا اتنا علم نہیں, میں تو کم علم آدمی ہوں. تو میں اپنے تمام عہدیداروں کو جن کا حلف ابھی اٹھانا باقی ہے خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے ساتھ یہ ہمارا جو نیاز مندان کراچی ہے, یہ پچھلے سال ہماری بہن محترمہ فاطمہ زوزہ جگی صاحبہ تشریف لائی تھی, تو یہ ہمارا سلام پاکستان مشاہدہ ہوا تھا. آرٹس کونسل جو ایریا لاؤ نے بہت بڑا, وہ شدید علیم ہے, لیکن انہوں نے ایک پیغام یہ دیا ہے کہ نئے عہدیداروں کے لیے کہ دبستان کینیڈا کی روح رواں اور نیاز مندان کراچی کی سرپرست اعلیٰ ادیبہ افسانہ نگار محترمہ فاطمہ زوزہ جبی ایک پیغام کے ذریعے نیاز مندان کراچی کے نو منتخب عہدیداروں کو تقریب پیمانے وفاداری پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس مسرت کا اظہار فرما رہی ہیں, اور کہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ تمام عہدیداران بانی چیئرمین اور حیات کی سربراہی میں اپنے فرائض کو خوبصورتی سے انجام دیں گے. نیز تنظیم اور شعر و ادب کی فروغ کے لیے اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے. اللہ کریم انہیں استقامت بخشے. میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا, وہ کہ مجھے ابھی بہت ساری باتیں کرنا آپ سے باقی ہیں, لیکن آج ہمارے ایک دوست بشیر خان سدوزئی جو آرٹس کونسل کی بڑی اہم شخصیت, کئی مرتبہ بہت ساری کمیٹیز کے سربراہ رہے ہیں, ان کی ایک کتاب, ان کا ایک سفر نامہ شائع ہوا ہے, تو اس کا بھی یہاں خیر مقدم ہونا باقی ہے. باقی یہ ہے کہ یہ فاطمہ زوزہ جبی صاحبہ جو ہماری سرپرست ہیں, ان کا یہ ہائیکو کا مجموعہ شائع ہوا ہے, خوشبو جیسا دل. تو میں سمجھتا ہوں اس کا ٹائٹل بھی خوشبو جیسا دل ہے, اور وہ خوشبو خود بھی خوشبو جیسا دل رکھتی ہیں. تو میں دبستان کراچی میں اس مجموعے کا خیر مقدم کرتا ہوں, اور اپنا سفر نامے کا بشیر سدوزئی ابھی لے کر آئیں گے, تو مجھے جیسے ملے گا وقت میں اس کا بھی خیر مقدم کروں گا. اس کے ساتھ میں کی تنظیم کی صدر صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس کو آگے بڑھائیں. کا بہت بہت شکریہ.